the national anthem of Pakistan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mr. President, I request your permission to begin the proceedings of the National Investiture Ceremony. Thank you. I request Qari Ehsanullah Kakar for recitation from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. کہو کہ اے اللہ، اے اقتدار کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے اقتدار بخشتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے. تمام تر بلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے. یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے. تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی بے جان چیز میں سے جاندار کو برآمد کر لیتا ہے اور جاندار میں سے بے جان کو، اور جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. صدق اللہ العظیم. Ladies and gentlemen, we shall begin with Nishan-e-Pakistan, which is the highest civil award of the country. Janab Shaheed Zulfikar Ali Bhutto.
جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کی تاریخ کی ایک قد آور شخصیت ہیں۔ آپ نے ملک کے سیاسی منظرنامے پر انمٹ نقوش چھوڑے۔ آپ ایک کرشماتی شخصیت کے حامل رہنما تھے جن کے ویژن نے پاکستان کی سیاست کو نئی شکل دی۔ آپ کی زندگی قابل ذکر کامیابیوں سے عبارت ہے۔ آپ کا سیاسی سفر 1950 کی دہائی کے اوائل میں شروع ہوا۔ وزیر خارجہ کے طور پر آپ کا دور پاکستان کی جارحانہ خارجہ پالیسی کی تشکیل کا باعث بنا۔ تاہم بحیثیت صدر پاکستان اور بعد ازاں وزیر اعظم پاکستان کے طور پر ایک ترقی پسند اور خود مختار پاکستان کے لیے بھٹو صاحب کا ویژن اپنے دور حکومت میں نمایاں ہوا۔ آپ کی قیادت میں 1973 کے آئین کا نفاذ پاکستان کی آئینی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا۔ بھٹو صاحب کی خارجہ پالیسی کا ایجنڈا بھی یکساں مؤثر رہا۔ آپ کا مقصد پاکستان کو مسلم دنیا میں ایک رہنما اور تیسری دنیا میں یکجہتی کے علمبردار کے طور پر متعارف کروانا تھا۔ 1974 میں لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس کے انعقاد میں آپ کا اہم کردار آپ کی سفارتی بصیرت اور عالمی قد کو واضح کرتا ہے۔ بھٹو صاحب کی میراث روشنی کے ایک مینار کی حیثیت سے لیڈروں اور شہریوں دونوں کو ایک حقیقی جمہوری اور خوشحال پاکستان کے حصول کے لیے دی گئی قربانیوں کی یاد دلاتی ہے۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو کو نشان پاکستان بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کی صاحبزادی محترمہ صنم بھٹو وصول کریں گی۔ We now pass on to the order of Imtiaz. Nishan Imtiaz. Air Marshal Retired Raja Shahid Hamid Marhoom. Air Marshal Retired Raja Shahid Hamid نے 1992 میں مقامی سطح پر خود انحصاری کے حصول کے لیے ایک سائنسی ادارے کے قیام کا تصور پیش کیا۔ وسیع تر ہم آہنگی کے ذریعے آپ نے پاکستان کے ایک اہم پروگرام کے آغاز میں بنیادی کردار ادا کیا۔ کامل یقین، انتھک کاوشوں، ایمانداری اور اپنی علمی صلاحیتوں کی بدولت آپ نے محدود وسائل اور درپیش رکاوٹوں کے باوجود اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک بھی پہنچایا۔ آپ اپنی ریٹائرمنٹ سے وفات تک توانائی کے متبادل ذرائع پر کام اور سماجی خدمات انجام دیتے رہے۔ انجینئرنگ، ایروسپیس کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ایئر مارشل ریٹائرڈ راجہ شاہد حامد مرحوم کو نشان امتیاز بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کی بیوہ محترمہ نورین شاہد وصول کریں گی۔ نشان خدمت جناب سلطان علی علانہ۔ جناب سلطان علی علانہ فی الوقت حبیب بینک لمیٹڈ کے چیئرمین اور آغا خان فنڈ برائے اقتصادی ترقی کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ سال 2000 میں حکومت پاکستان کے ساتھ آپ کے اشتراک سے پہلے مائکرو فائنانس بینک کا قیام عمل میں آیا اور آپ اس کے پہلے چیئرمین نامزد ہوئے۔ آپ نے پاکستان کی جانب سے فیٹف ضوابط کی تعمیل کے حوالے سے اہم کردار ادا کیا، جسے مالیاتی ماہرین کی جانب سے سراہا گیا۔ آپ کا کردار پاکستانی مالیاتی منظرنامے کو تشکیل دینے میں بہت اہم رہا ہے۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب سلطان علی علانہ کو نشان خدمت کا اعزاز عطا کیا ہے۔
हिलाल शुजात SP मोहम्मद एजाज खान शहीद। SP मोहम्मद एजाज खान शहीद की ज़िंदगी बहादुरी, पेशावराना महारत और मिसाली कारकर्दगी से इबारत है। 27 फरवरी 2024 की रात 1 बजे आपको इतला मिली कि 2 ख़तरनाक दहशतगर्द जिनके सर की कीमत 70 लाख और 50 लाख रुपए थी, गंडियाल खेल के जंगल में मौजूद हैं। आप बग़ैर कोई वक्त ज़ाय किए अपनी टीम के हमरा उस जगह पहुँचे। दहशतगर्दों से मुकाबले में आप पर दस्ती बमों और ख़ुदकार हथियारों से हमला किया गया, जिसके नतीजे में आप शहीद हो गए, मगर इस मुकाबले में दोनों दहशतगर्दों को मौत के घाट उतार दिया गया। शुजात के शोबे में आपकी गैर मामूली बहादुरी के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने SP मोहम्मद एजाज खान शहीद को हिलाल शुजात बाद शहादत का एजाज़ अता किया है। आपका एजाज़ आपकी बेटी मोहतरमा खदीजा एजाज वसूल करेंगी। DSP अल्लामा इकबाल शहीद। 7 अगस्त 2020 की सुबह तकरीबन 9 बजे DSP अल्लामा इकबाल को एक इश्तहारी मुजरिम के घर पर मौजूदगी की खबर मिली। आपने इतला मिलते ही पुलिस पार्टी के हमरा उसके घर पर छापा मारा। आपने इंतहाई बहादुरी का मुजाहरा करते हुए मुजरिम से बंदूक छीनने की कोशिश की, जिसके नतीजे में आपको गोली लगी और आप मौके पर ही शहीद हो गए। ताहम मुजरिम को उसके ऑपरेशन में हिलाक कर दिया गया। शुजात के शोबे में आपकी गैर मामूली बहादुरी के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने DSP अल्लामा इकबाल शहीद को हिलाल शुजात बाद शहादत का एजाज़ अता किया है। आपका एजाज़ आपकी बेवा मोहतरमा साइमा वहाब वसूल करेंगी। DSP सरदार हुसैन शहीद। कांस्टेबल जहांजेब शहीद। कांस्टेबल इरशाद। 13 जनवरी 2023 की सर्द रात में नामालूम शरपसंदों ने हल्के और भारी हथियारों के साथ सरबंद पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। हमले की इतला फौरी तौर पर आला अफसरान और कंट्रोल रूम तक पहुंचाई गई। इस इतला के मौसूल होते ही DSP सरदार हुसैन और कांस्टेबल इरशाद और कांस्टेबल जहांजेब के साथ इस पुलिस स्टेशन की जानिब रवाना हुए। पुलिस फोर्स और दहशतगर्दों के माबैन कमोबेश 1.5 घंटा फायरिंग का तबादला होता रहा। फायरिंग के रुकने के बाद मालूम हुआ कि कांस्टेबल इरशाद जाम शहादत नोश कर चुके हैं, जबकि DSP सरदार हुसैन और कांस्टेबल जहांजेब शदीद ज़ख्मी हैं। दोनों को फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए खालिक हकीकी से जा मिले। शुजात के शोबे में गैर मामूली बहादुरी के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने तीनों शहदा को हिलाल शुजात बाद शहादत का एजाज़ अता किया है। DSP सरदार हुसैन का एजाज़ आपके बेटे जनाब अहमद सरदार वसूल करेंगे। और कांस्टेबल जहांजेब का एजाज़ आपके बेटे जनाब मोहम्मद सदैस वसूल करेंगे।
कांस्टेबल इरशाद का एजाज़ आपके बेटे मोहम्मद सदैस वसूल करेंगे। इनका नाम भी मोहम्मद सदैस है। एडिशनल SHO अदनान अफरीदी शहीद। पच्चीस जुलाई 2023 को शाम 4:30 बजे एडिशनल SHO अदनान आफरीदी को एक मस्जिद में मशकूक सरगर्मी की इतला मिली, जिस पर आपने फौरी एक्शन किया। आप दूसरों को नुकसान से बचाने के लिए मस्जिद में अकेले दाखिल हुए। सूरत हाल को हाथ से निकलते देखकर खुदकुश हमलावर ने अपनी खुदकुश जैकेट को धमाके से उड़ा दिया। आप भी इस धमाके की जद में आकर शहीद हो गए और मस्जिद भी ज़मीन बोस हो गई। शुजात के शोबे में आपकी गैर मामूली बहादुरी के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने SHO अदनान अफरीदी शहीद को हिलाल शुजात बाद शहादत का एजाज़ अता किया है। आपका एजाज़ आपके वालिद जनाब फ़ज़ल अकबर वसूल करेंगे। SI तैमूर शहजाद शहीद। सब इंस्पेक्टर तैमूर शहजाद ने कराची पुलिस स्टेशन पर धावा बोलने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में हिस्सा लिया। टीम लीडर होने के नाते आप दहशतगर्दों के साथ बरसरे पैकार रहे और एक दहशतगर्द को ज़ख्मी भी किया। एक दहशतगर्द ने खुदकुश जैकेट से उड़ा दिया, जिसकी वजह से आपके चेहरे और जिस्म पर ज़ख्म आए, मगर आपने साबित कदमी से दहशतगर्दों का मुकाबला जारी रखा। दरियासना एक गोली आपके माथे पर लगी और आप मौके पर ही शहीद हो गए। शुजात के शोबे में आपकी गैर मामूली बहादुरी के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने SI तैमूर शहजाद शहीद को हिलाल शुजात बाद शहादत का एजाज़ अता किया है। आपका एजाज़ आपकी बेवा मोहतरमा नबीला रऊफ़ वसूल करेंगी। लाइट हेड कांस्टेबल मोहम्मद फारूक शहीद। तीस जुलाई 2023 को लाइट हेड कांस्टेबल मोहम्मद फारूक अपनी पुलिस पार्टी के हमरा मामूल के गश्त पर थे। तो मोटरसाइकिल सवार जवानों को मशकूक तस्वर करते हुए आपने इनका पीछा किया। नतीजतन इन जवानों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। आपने फायरिंग की परवाह न करते हुए गैर मामूली बहादुरी से एक दहशतगर्द को हिरासत में लेने की कोशिश की। हाथापाई के दौरान दोनों 8 फुट गहरी नहर में जा गिरे। आप पहले ही फायरिंग से ज़ख्मी हो चुके थे। आपको फौरी तौर पर हस्पताल ले जाया गया, मगर ज़ख्मों की ताब न लाते हुए आप खालिक के हकीकी से जा मिले। शुजात के शोबे में आपकी गैर मामूली बहादुरी के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने लाइट हेड कांस्टेबल मोहम्मद फारूक शहीद को हिलाल शुजात बाद शहादत का एजाज़ अता किया है। आपका एजाज़ आपके दामाद जनाब इमरान वसूल करेंगे। सिपाही मोहम्मद आसिफ शहीद। बाईस अप्रैल 2023 को सिपाही मोहम्मद आसिफ ने नॉर्थ नाज़िमाबाद में 2 मुसल्लह डाकुओं को बंदूक की नोक पर कीमती अशिया छीनते हुए देखा। आपने इंतहाई मुस्तैदी से एक डाकू को पीछे से पकड़ लिया, जबकि दूसरे ने आप पर 2 गोलियां चलाईं।
جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے۔ آپ کو فوری قریبی ہسپتال لے جایا گیا مگر آپ جانبر نہ ہو سکے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے سپاہی محمد آصف شہید کو ہلال شجاعت بعد شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کے والد جناب غلام مصطفیٰ وصول کریں گے۔ جناب اللہ رکھیو نندوانی، جناب اللہ رکھیو نندوانی ایک پرائمری اسکول کے استاد تھے۔ آپ نے ضلع کشمور کند کوٹ کے پسماندہ علاقوں کے سینکڑوں طلباء کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا۔ آپ نے قتل کی دھمکیوں کے باوجود اپنے پیشے سے انتہائی لگن کا مظاہرہ کیا اور طلباء کو پڑھانے کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ آپ کو 18 مارچ 2024 کو دن دہاڑے بدنام زمانہ مجرموں نے شہید کر دیا۔ آپ نے اپنی جان تو دے دی مگر ملک و قوم کے لیے ایک مثال اور امید کی ایک کرن چھوڑ گئے۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب اللہ رکھیو نندوانی مرحوم کو ہلال شجاعت بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا۔ آپ کا اعزاز آپ کی بیوہ محترمہ عائشہ خاتون وصول کریں گی۔ We move on to the order of Hilal Imtiaz. جناب ڈاکٹر سید توقیر حسین شاہ، جناب ڈاکٹر سید توقیر حسین شاہ کی اولین پہچان ایک انتہائی قابل اور دیانتدار سول سرونٹ کے طور پر ہے۔ سول سروس میں آپ کا شاندار کریئر 35 سال سے زائد عرصے پر محیط ہے، جس میں آپ نے عوامی خدمت، انتظامی امور، انسانی حقوق، خاص طور پر خواتین اور مزدوروں کے حقوق، تجارت اور طرز حکومت اور ترقیاتی امداد کے شعبوں میں غیر معمولی خدمات انجام دیں۔ ان خدمات کا دائرہ کار نہ صرف قومی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی پھیلا ہوا ہے۔ آپ نے صوبائی اور وفاقی حکومت کے علاوہ 5 بین الاقوامی ترقیاتی اداروں اور سول سوسائٹی کے لیے بھی نمایاں خدمات سر انجام دیں۔ آپ نے مئی 2022 سے نومبر 2023 تک شدید معاشی بحران کے دوران 2 وزراء اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کے طور پر خدمات انجام دیں۔ ورلڈ بینک واشنگٹن میں بطور پاکستان کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر آپ نے پاکستان کے لیے $40 بلین کی سرمایہ کاری پر مشتمل ایک طویل مدتی حکمت عملی منظور کروانے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ آپ نے WTO میں پاکستان کی 3 سال 2015 سے 2018 تک نمائندگی کی۔ آپ کو WTO کی خصوصی کمیٹی برائے تجارت و ماحولیات کا متفقہ طور پر چیئرمین منتخب کیا گیا۔ اس دوران آپ نے عالمی تجارتی تنازع میں پاکستان کا مؤثر دفاع کیا اور WTO میں $100 ملین مالیت کی پاکستانی برآمدات کو غیر منصفانہ تجارتی پابندیوں سے محفوظ رکھنے میں کامیابی حاصل کی۔ مزید برآں بین الاقوامی تجارتی قوانین میں آپ کی مہارت کے اعتراف میں WTO نے آپ کو 23 ممالک کے درمیان جاری مشہور عالمی سٹیل اور ایلومینیم تجارتی تنازع میں ثالث مقرر کیا، جو نہ صرف پاکستان بلکہ سول سروس کے لیے ایک منفرد اعزاز ہے۔ لیکن آپ کی سب سے نمایاں اور ہمیشہ رہ جانے والی خدمت کرمنل پروسیجر کوڈ میں دفعہ 174A کا اضافہ ہے۔ یہ قانونی ترمیم خواتین کے خلاف چولہے کی آگ سے جھلسنے کے واقعات کو روکنے کے لیے ایک مضبوط دیوار ثابت ہوئی۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے
जनाब डॉक्टर सैयद तौकीर हुसैन शाह को हिलाल इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया है। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद खुर्रम आगा। मोहम्मद खुर्रम आगा अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में बहुत से कलीदी ओहदों पर फाइज रहे हैं। बतौर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आपने 2010 के तबाहकुन सैलाब के बाद आइंदा सैलाब की रोकथाम के लिए कई तरक्याती मनसूबे पाया तकमील तक पहुँचाए। आपने इलाके में सकाफ़त और सियाहत के फ़रोग़ के लिए तारीख़ी मकामात की बहाली के मनसूबे भी शुरू किए। बतौर चीफ़ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान आपने दूर दराज इलाकों में भी रसद की फ़राहमी मुमकिन बनाई। बतौर चेयरमैन NHA आपने दिन रात की तगदो से 2022 के सैलाब के दौरान मुल्क भर की कौमी शाहराहों को मुकम्मल तौर पर खुला रखा। आप फ़िल वक्त बतौर सेक्रेटरी वज़ारत दाखिला कानून नाफिज करने वाले इदारों के माबैन राब्ते और इंसदाद दहशत गर्दी की हिकमत अमलियों की तश्कील जैसे आम फ़राइज़ को खुश इसलूबी से अंजाम दे रहे हैं। खिदमात आमा के शोबे में आपकी गिरां कदर खिदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद खुर्रम आगा को हिलाल इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया है। जनाब अली हैदर गिलानी। जनाब अली हैदर गिलानी को 2013 में अपने पहले इलेक्शन से 2 दिन कबल दहशतगर्द तंजीम अलकायदा ने अगवा कर लिया। 3 साल तक आप कैद-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त करते रहे, जिसके बाद आपको अफ़गानिस्तान से एक फ़ौजी ऑपरेशन के ज़रिए बाजियाब करवा लिया गया। इस कैद से रिहाई के बाद से आप मुल्क भर के नौजवानों में इंतहा पसंदी के ख़ात्मे के लिए एक फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। जनाब अली हैदर गिलानी की कहानी आपके गैर मामूली अज़्म व हिम्मत, जुर्रत और जमहूरी इक़दार के साथ आपकी गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का मुकम्मल इज़हार करती हैं। खिदमात आमा के शोबे में आपकी गिरां कदर खिदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब अली हैदर गिलानी को हिलाल इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया है। जनाब हुसैन दाऊद। जनाब हुसैन दाऊद एक बुलंद पाया सरमायाकार और इंसान दोस्त शख्सियत है। आपने गैर मुल्की ज़र मुबादला की सरमायाकारी के ज़रिए पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की पर गहरे असरात मुरतब किए हैं। बतौर चेयरमैन दाऊद फाउंडेशन आपने 2005 के ज़लज़ले
اور 2010 کے سیلاب جیسی آفات کے دوران انسان دوستی کا ثبوت دیتے ہوئے امدادی کارروائیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ کووڈ-19 کی وبا کے دوران آپ نے 1 ارب روپے کی امداد بھی فراہم کی۔ انسان دوستی کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب حسین داؤد کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب خواجہ انور مجید۔ جناب خواجہ انور مجید پاکستان میں بند یونٹس کی بحالی کے میدان میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ ان یونٹس کی بحالی کے ذریعے آپ نے مقامی آبادی کے لیے روزگار کے بے شمار مواقع پیدا کیے ہیں اور ان کے معیار زندگی میں بہتری لانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ آپ پاکستان کے نمایاں صنعتی اور کاروباری گروپس میں شامل ہیں۔ آپ خطے میں زرعی ترقی، کسانوں کی امداد اور متعدد فلاحی سرگرمیوں کی سرپرستی بھی کر رہے ہیں۔ سماجی خدمات کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے خواجہ انور مجید کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر شہریار۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر شہریار کینسر ہاسپٹل اور ریسرچ سینٹر کے بانی اور چیئرمین ہیں، جہاں روزانہ 600 سے زائد مریضوں کے علاج کے ساتھ ساتھ ان کے اہل خانہ کو مفت رہائش اور کھانا بھی فراہم کیا جاتا ہے۔ آپ نے اپنے 40 سالہ کیریئر میں کینسر کے علاج کے سستے اور مؤثر طریقے متعارف کروانے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ آپ نے 80 قومی اور بین الاقوامی کلینکل ٹرائلز میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ طب کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب پروفیسر ڈاکٹر شہریار کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب ڈاکٹر زریاب سیٹنا۔ جناب ڈاکٹر زریاب سیٹنا پاکستان میں زچگی، امراض نسواں اور بانجھپن کے شعبے میں 30 سالہ تجربہ رکھتے ہیں۔ آپ فی الوقت لیڈی ڈفرن ہاسپٹل میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ کی زیر نگرانی یہ ہسپتال خواتین کو ان کے سماجی اور اقتصادی پس منظر سے قطع نظر مفت یا رعایتی نرخوں پر طبی علاج فراہم کرتا ہے۔ آپ اپنی ذاتی کاوشوں سے ہسپتال کے لیے فنڈ بھی اکٹھا کرتے ہیں۔
جو کہ ہسپتال کی بہتری اور مریضوں کے علاج پر استعمال ہوتا ہے۔ طب کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب ڈاکٹر زریاب سٹنا کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب جاوید جبار، جناب جاوید جبار اشتہارات، میڈیا اور انفارمیشن، دستاویزی اور کمرشل فلم سازی، سیاسی اور پارلیمانی امور، ماحولیات اور تعلیم کے شعبوں میں نمایاں کارناموں کی بنا پر جانے جاتے ہیں۔ آپ وفاقی کابینہ میں 3 مختلف ادوار میں اپنی خدمات بھی سر انجام دے چکے ہیں۔ 1973 میں موہنجو داڑو اور 1971 کے تناظر میں آپ کی لکھی ہوئی دستاویزی فلموں نے متعدد قومی اور بین الاقوامی ایوارڈ حاصل کیے۔ آپ کی لکھی ہوئی فلم رام چند پاکستانی کو 2008 میں بہترین پاکستانی فلم کے اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ ادب رائٹنگ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب جاوید جبار کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ محترمہ سعدیہ راشد، محترمہ سعدیہ راشد کو حکیم محمد سعید کے بعد ہمدرد پاکستان کی سربراہی کے لیے منتخب کیا گیا۔ آپ ہمدرد یونیورسٹی کی وائس چانسلر ہونے کے ساتھ ساتھ ضرورت مندوں کے لیے فلاحی منصوبوں کا انعقاد بھی کرتی ہیں۔ آپ متعدد علمی جریدوں کے ذریعے آئندہ نسل کی بہترین تربیت بھی کر رہی ہیں۔ آپ کی علمی اور قائدانہ صلاحیتوں کے اعتراف میں جاپان کی جانب سے آپ کو ایوارڈ سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ تعلیم کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ سعدیہ راشد کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب عامر حفیظ ابراہیم، جیز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور موبیلنک مائکرو فائنانس بینک کے چیئرمین کی حیثیت سے جناب عامر حفیظ ابراہیم نے انتھک محنت کی ہے۔ آپ کی قیادت میں ڈیجیٹل اور فائنینشیل خدمات میں نمایاں توسیع ہوئی، جس سے ملک بھر میں افراد اور کاروباری ادارے خصوصاً خواتین اور پسماندہ طبقات با اختیار ہوئے۔ کاروبار سے ہٹ کر بھی آپ تعلیم اور صنعت کے درمیان خلا کو پر کرنے کے حامی رہے تاکہ نوجوان پاکستانیوں کو ڈیجیٹل دنیا میں ترقی کے لیے ضروری مواقع اور مہارات حاصل ہو سکے۔ مزید برآں کووڈ-19 کے دوران آپ نے پاکستان کے عوام کی خدمت کے لیے قیادت کا مظاہرہ کیا اور سب سے زیادہ
ضرورت کے وسائل اور امداد کو متحرک کیا۔ سائنس انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب عامر حفیظ ابراہیم کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب جمی انجینئر، جناب جمی انجینئر ایک مشہور آرٹسٹ اور انسان دوست شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی پینٹنگز اور خطاطی کی بدولت بین الاقوامی سطح پر اپنی پہچان بنائی۔ آپ نے صوفی بزرگ برکت علی سے متاثر ہو کر اپنی زندگی فن اور سماجی سرگرمیوں کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ آپ معذور افراد اور یتیموں کے لیے 260 آگاہی مہمات میں پیش رہے ہیں۔ ثقافت اور سماجی ترقی میں آپ کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے آپ کو 2005 میں ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ سماجی خدمات کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب جمی انجینئر کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب عمر فاروق، جناب عمر فاروق فی الوقت جمہوریہ لائبیریا کے ایمبیسڈر ایٹ لارج کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ مشرق وسطیٰ، افریقہ اور پاکستان کے مابین دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے خصوصی ایلچی کے طور پر بھی کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کے انرجی اور ریل اسٹیٹ کے شعبوں میں آپ کی خدمات قابل ستائش ہیں۔ ابوظہبی ڈرائی پورٹس کے زیر انتظام معاہدوں کے ذریعے کراچی پورٹ کی توسیع کے منصوبے میں آپ کا کردار کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب عمر فاروق کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب ڈاکٹر نوید شیروانی، جناب ڈاکٹر نوید شیروانی گلوبل سیمی کنڈکٹر انڈسٹری کے ایک ممتاز رہنما اور موجد ہیں۔ آپ نے 15 سے زائد سیمی کنڈکٹر کمپنیوں کی بنیاد رکھی یا انہیں اشتراک سے قائم کیا۔ ان کمپنیوں کی مجموعی مالیت 78 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکی ہے۔ آپ کی کاوشوں نے ملک کی ٹیکنالوجی کے منظرنامے کو نمایاں طور پر وسعت دی۔ آپ کی کوششوں سے سعودی عرب، امریکہ اور پاکستان کے مابین $20 ملین سے زائد کی سرمایہ کاری ممکن ہوئی۔ آپ کی قابلیت اور جدت پسندی کے اعتراف میں
2019 میں آپ کو ستارہ قائد اعظم سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ خدمات پاکستان کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب ڈاکٹر نوید شیروانی کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ We move on to the order of Sitara-e-Shujaat. Captain Retired Hamza Anjum. انتیس جنوری 2024 کو دہشت گردوں کی ایک بڑی تعداد نے اپنے ناپاک عزائم کے ساتھ مچ ٹاؤن پر حملہ کر دیا۔ ایف سی ہیڈ کوارٹرز اور ملٹری انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ میں داخلے پر شدید مزاحمت کے بعد انہوں نے اپنا رخ اسسٹنٹ کمشنر مچ کے گھر کی جانب کر دیا۔ کیپٹن ریٹائرڈ حمزہ انجم نے اپنی ٹیم کے ہمراہ جوابی کارروائی کی اور دہشت گردوں کے گروہ کو 7 گھنٹے تک روکے رکھا۔ اس کارروائی کے نتیجے میں ماجد بریگیڈ کے 10 اعلیٰ تربیت یافتہ دہشت گرد بھی مارے گئے۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے کیپٹن ریٹائرڈ حمزہ انجم کو ستارہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب ملک سبز علی شہید۔ جناب ملک سبز علی کا تعلق ضلع باجوڑ کے شہزادہ خیل قبیلے کے ایک بہادر اور جرأت مند خاندان سے تھا۔ ایک سچے محب وطن کے طور پر آپ نے علاقے میں امن کے نفاذ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مثبت تاثر کو اجاگر کرنے میں ایک فعال کردار ادا کیا۔ آپ کی انہی کاوشوں نے بہت سے ملک دشمن عناصر کو اپنے خلاف کر لیا۔ 22 نومبر 2023 کو آپ اپنی گاڑی کے قریبی نصب کیے ہوئے IED کے دھماکے کے نتیجے میں شہید ہو گئے۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی بہادری کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب ملک سبز علی شہید کو ستارہ شجاعت بعد شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کی بیوہ محترمہ باچا جہاں وصول کریں گی۔ دی آرڈر آف ستارہ امتیاز۔ جناب محمد سمیع الرحمان۔ جناب محمد سمیع الرحمان نے مراکش میں پاکستان کے سفیر کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے ہوئے 2 طرفہ تعلقات کی مضبوطی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ آپ کی کاروباری بصیرت، مراکشی ثقافت کی گہری سوجھ بوجھ اور عربی زبان پر مہارت نے آپ کو اقتدار کی راہداریوں تک رسائی فراہم کی۔ آپ ایک بہترین ذاتی روابط نے دونوں ملکوں کے مابین سیکیورٹی تعاون کی بنیاد رکھی۔ آپ کے تعاون کی بدولت ہی غیر قانونی پاکستانی شہریوں کو جبری ملک بدری کی بجائے عزت کے ساتھ وطن واپس بھیجنا ممکن ہوا۔ خدمات پاکستان کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں
صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد سمیع الرحمان کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب احمد اسحاق جہانگیر، جناب احمد اسحاق جہانگیر نے پاکستان کی ڈیجیٹل سرحدوں کی حفاظت اور سائبر خطرات سے نپٹنے میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے تمام متعلقہ شراکت داروں کے ساتھ مل کر قومی سطح پر سائبر سیکیورٹی کی حکمت عملی کے نفاذ میں کلیدی کردار ادا کیا۔ آپ سوشل میڈیا کے غلط استعمال کے ذریعے پھیلائے جانے والے سماجی انتشار کی روک تھام کے لیے کوشاں رہے اور اپنی ماہرانہ بصیرت کی بدولت قومی سلامتی کے متعدد امور میں بھرپور کردار ادا کیا۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب احمد اسحاق جہانگیر کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب ڈاکٹر غلام محمد علی، جناب ڈاکٹر غلام محمد علی فی الوقت پاکستان ایگریکلچرل ریسرچ کونسل کے چیئرمین کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ نے پاکستان کی پہلی تیز رفتار بریڈنگ سہولت گاہ کے قیام کی قیادت کی، جس کی بدولت مختلف انواع کی اجناس کی تیاری میں نمایاں تیزی آئی۔ آپ کے زیر قیادت وائرس سے پاک آلو اور زیادہ پیداوار اور موسمیاتی لچک جیسے خصائص کی حامل چاول، گندم، انگور اور کیلے کی نئی اقسام پر کامیاب تجربات ہوئے۔ یہ تمام کامیابیاں ملک میں خوراک کے تحفظ کے حوالے سے آپ کی خدمات کا اعادہ کرتی ہیں۔ آپ کو کوریا کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں اعلیٰ ترین صدارتی اعزاز سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ سائنس زراعت کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب ڈاکٹر غلام محمد علی کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب عرفان نواز میمن، جناب عرفان نواز میمن نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد، ڈپٹی کمشنر کوئٹہ اور ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی سمیت کئی اہم عہدوں پر خدمات انجام دی ہیں۔ بطور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد آپ نے عوامی خدمت سے غیر معمولی وابستگی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے فرائض کو دانش مندی سے نبھایا، انتھک محنت کی اور نظام میں مثبت تبدیلیاں متعارف کروائیں۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب عرفان نواز میمن کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب سردار محمد آفتاب احمد خان وٹو، جناب سردار محمد آفتاب احمد خان وٹو جہانگیر آباد کیٹل فارم کی سرپرستی کر رہے ہیں، جو کہ ساہیوال نسل کی گائے کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے۔
1915 سے قائم شدہ یہ فارم تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ کی زیر قیادت اس فارم کے جانور قومی اور عالمی ریکارڈ بنا چکے ہیں۔ جذبہ حب الوطنی سے سرشار جناب سردار آفتاب بٹو نے ساہیوال نسل کے تحفظ اور اس کی افزائش کے معیار کو برقرار رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ کے فارم سے اب تک تقریباً 15,000 مویشی بیرون ملک برآمد کیے جا چکے ہیں۔ سائنس لائف سٹاک کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب سردار محمد آفتاب احمد خان بٹو کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب ڈاکٹر حامد عتیق سرور۔ جناب ڈاکٹر حامد عتیق سرور ایک ممتاز سول سرونٹ ہیں جنہوں نے وفاقی حکومت میں متعدد اہم عہدوں پر خدمات انجام دی ہیں۔ بطور چیف کمشنر انلینڈ ریونیو راولپنڈی اور اس سے قبل لاہور، آپ نے اپنے طے شدہ اہداف سے بڑھ کر کارکردگی دکھائی اور ٹیکس جمع کیا۔ اس طرح آپ نے آٹو ایس ایم ای وی اور موبائل فون سے متعلق پالیسیوں کے مسودوں کی تیاری اور اطلاق میں اہم کردار ادا کیا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں ڈیجیٹلائزیشن کے فروغ میں بھی آپ کا کردار نمایاں اہمیت کا حامل ہے۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب ڈاکٹر حامد عتیق سرور کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب علی سلیمان حبیب مرحوم۔ جناب علی سلیمان حبیب ایک جہاندیدہ اور انسان دوست شخصیت تھے۔ آپ نے اپنی ذاتی کاوشوں سے کم وسائل رکھنے والے بچوں کے لیے معیاری تعلیم کو ممکن بنایا۔ آپ نے متعدد ہسپتالوں کو بھی مالی امداد فراہم کی تاکہ وہ غریب مریضوں کو معیاری علاج فراہم کر سکیں۔ آپ نے میڈ ان پاکستان منصوبے میں بھی اہم کردار ادا کیا اور کئی وزرائے اعظم کو مقامی صنعت اور اقتصادی ترقی کے فروغ کے لیے مفید مشورے دیے۔ آپ کی خدمت خلق کی میراث آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب علی سلیمان حبیب مرحوم کو ستارہ امتیاز بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کے بیٹے جناب میکائل حبیب وصول کریں گے۔ جناب وقار الدین سید اور جناب ایاز خان۔ جناب وقار الدین سید اور جناب ایاز خان نے بین الاقوامی تعاون کے ذریعے پاکستان کے ڈیجیٹل دفاع کو مضبوط کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ آپ دونوں نے بچوں کے جنسی استحصال، دہشت گردی، مالی دھوکہ دہی اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی خلاف ورزیوں جیسے اہم شعبوں میں خصوصی توجہ مرکوز کر رکھی ہے۔ منظم سائبر کرائم کی بدلتی ہوئی نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ دونوں نے ایسی پالیسیوں کا نفاذ کیا جس سے عوام اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کو
فروغ ملا اور سائبر کرائم رپورٹنگ آسان ہو گئی۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ دونوں کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب وقار الدین سید اور جناب ایاز خان کو ستارہ امتیاز کے اعزازات سے عطا کیا۔ جناب وقار الدین سید۔ جناب ایاز خان۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الحق۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الحق کو جب 40 سال کی عمر میں خیبر میڈیکل یونیورسٹی اور اسلامیہ کالج پشاور کا وائس چانسلر تعینات کیا گیا تو آپ پاکستان کی تاریخ کے کم عمر ترین وائس چانسلر بن گئے۔ آپ کی قیادت میں خیبر میڈیکل یونیورسٹی نے گزشتہ 4 سالوں میں طرز حکمرانی، مالی استحکام، تعلیم معیار اور ریسرچ کے میدان میں بے مثال ترقی حاصل کی ہے۔ آپ کی کاوشوں سے یونیورسٹی کو 5 ارب روپے کی بیرونی امداد کی فراہمی ممکن ہوئی۔ آپ کو ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے بہترین ریسرچر اور بہترین استاد کے اعزازات سے نوازا جا چکا ہے۔ صحت کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الحق کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب امتیاز حسین۔ جناب امتیاز حسین ایک صاحب بصیرت کاروباری شخصیت ہے۔ آپ کی قیادت میں امتیاز ایک چھوٹے سے کریانہ سٹور سے ایک قومی سطح کی ریٹیل چین بن گیا، جس سے ملک کے 4 صوبوں میں 31 سٹورز ہیں۔ آپ نے ریٹیل انڈسٹری میں جدت انگیز تصورات متعارف کروائے اور عمدگی کے نئے معیار قائم کیے۔ آپ کی جدت پسندی کی بدولت ہزاروں افراد کو روزگار کے مواقع فراہم ہوئے۔ 2024 میں آپ پاکستان کے سب سے زیادہ انفرادی ٹیکس دہندہ کے طور پر منظر عام پر آئے۔ خدمات عامہ ہائیسٹ ٹیکس پیئر کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب امتیاز حسین کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب جمیل احمد۔ جناب جمیل احمد تقریباً 3 دہائیوں سے کابینہ ڈویژن میں گراں قدر عوامی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ کو اپنے کام میں مہارت کی بنا پر بے حد عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ آپ اس ابتدائی ٹیم کا حصہ بھی ہیں کہ جس نے ای فائلنگ سسٹم کا اطلاق کیا۔ اکتوبر 2005 کے زلزلے کے دوران آپ نے عوامی خدمت میں حصہ لے کر اپنے بے لوث عزم و ہمت
کا ثبوت دیا۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب جمیل احمد کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب سید اظہر حسنین آبدی۔ جناب سید اظہر حسنین آبدی ایک ممتاز ماہر تعلیم اور کریئر کاؤنسلر ہیں۔ آپ ملک بھر کے ہزاروں طلباء کو بیرون ملک اسکالرشپس حاصل کرنے میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں، جس سے انہیں عالمی معیار کی یونیورسٹیوں میں داخلے کے مواقع ملتے ہیں۔ آپ پاکستان آرمی کے تعلیمی مشیر کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ آپ کی خدمت کے اعتراف میں آپ کو تمغہ امتیاز سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ تعلیم کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب سید اظہر حسنین آبدی کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب ظفر وقار تاج۔ جناب ظفر وقار تاج نے جدید موسیقی اور دل گرفتہ اشعار کے ذریعے شینہ شاعری کو حیات جاوداں عطا کی ہے۔ آپ کو اپنے 4 شعری مجموعوں کی بدولت چند کم عمر ترین شعراء میں گردانا جاتا ہے۔ آپ کی موسیقی کو نہ صرف گلگت بلتستان بلکہ اندرون اور بیرون ملک پذیرائی حاصل ہے۔ آپ کے کئی گانے اور دھنیں مختلف زبانوں میں دوبارہ گائے جا چکے ہیں۔ ادب شاعری کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب ظفر وقار تاج کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب محمد حسین عرف مراد صدپارہ مرحوم۔ جناب محمد حسین عرف مراد صدپارہ ایک عظیم پاکستانی کوہ پیما تھے۔ آپ کی وجہ شہرت وہ پیچیدہ مہمات تھیں کہ جن میں آپ خطرناک بلندیوں پر پھنسے ہوئے ساتھی کوہ پیماؤں کی لاشیں واپس لائے۔ K2 کی چوٹی پر اپنی قمیض اتارنا اور 2023 میں بغیر اضافی آکسیجن لیے 6 دنوں میں دوبارہ نانگا پربت جیسے خطرناک پہاڑ سر کرنا آپ کی غیر معمولی جسمانی قوت اور ناقابل تسخیر قوت ارادی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کھیل کوہ پیمائی کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی کارکردگی کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد حسین عرف مراد صدپارہ مرحوم کو ستارہ امتیاز بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کی بیوہ محترمہ زینت بی بی وصول کریں گی۔ جناب
बहरोज़ हुसैन बलोच। जनाब बहरोज़ हुसैन बलोच उर्फ मीर बहरोज़ रेगी ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के साथ गैर मुतज़लज़ल अज़म का इजहार किया। आपकी अनथक कोशिशों से सूडान में झड़पों में फंसे हुए 1047 पाकिस्तानियों का अनखला मुमकिन हुआ। इन पसमानदा हाल पाकिस्तानियों में ज़्यादा तादाद ख़वातीन और बच्चों की थी। महदूद वसाइल के बावजूद ये कामयाबी आपकी इंसान दोस्ती, कायदाना सलाहियतों और वसी तजर्बे की अक्कासी है। समाजी खदमत के शोबे में आपकी ग्रां कदर खदमत के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब बहरोज़ हुसैन बलोच को सितारा इम्तियाज़ का एज़ाज़ अता किया है। मोहतरमा सना हाशवानी और मोहतरमा सफ़ेनाज मुनीर। मोहतरमा सना हाशवानी और मोहतरमा सफ़ेनाज मुनीर ने ख़वातीन को बाख्तियार बनाने और उनकी मुआशी तरक्की के फ़रोग़ के लिए 1989 में सना सफ़ेनाज ब्रांड की बुनियाद रखी। ये कारोबार घरेलू सतह से शुरू हुआ, अब मुल्क भर में 38 स्टोर्स पर फैल चुका है। इन स्टोर्स में 50% से ज़ायद ख़वातीन अपना रोज़गार कमाती हैं। आप दोनों ने कारोबार के साथ साथ फ़लाही कामों पर भी मसावी तवज्जो मरकूज़ कर रखी है। डाउन सिंड्रोम और कैंसर जैसी बीमारियों से मुताल्लिक़ आगाही और मुतअद्दिद NGOs के साथ शराकत दारी आप दोनों की इंसान दोस्ती का मुँह बोलता सबूत है। समाजी खदमात के शोबे में आपकी ग्रां कदर खदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने आप दोनों को सितारा इम्तियाज़ के एज़ाज़ात अता किए हैं। मोहतरमा सना हाशवानी। मोहतरमा सफ़ेनाज मुनीर। We move to the President's pride of performance. Janab Naveed Ahmed Fareed Bhatti. जनाब नवीद अहमद फ़रीद भट्टी ने अपनी मेहनत और जिद्दत पसंदी से ख़ताती के शोबे में एक मुनफरिद मकाम हासिल किया है। आपके फ़न पारे 80 अनफरादी और 48 इज्तमाही नुमाइशों में पजीराई हासिल कर चुके हैं। आपने एक मुनफरिद अंदाज़ ख़त माही मुतारिफ़ करवाया जो आपकी तख्लीकी सलाहियत और महारत का मुँह बोलता सबूत है। आपके फ़न पारे वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट, मुतअद्दिद वज़ारतों और अहम सरकारी और अस्करी इदारों की ज़ीनत बन चुके हैं। आपको ये एज़ाज़ भी हासिल है कि आपने पाकिस्तान और बैरून मुल्क 200 से ज़ायद मसाजिद को अपने फ़न ख़ताती से आरास्ता किया है। फ़न ख़ताती के शोबे में आपकी ग्रां कदर खदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब नवीद अहमद फ़रीद भट्टी को सदारती एज़ाज़ बराए हुस्न कारकर्दगी अता किया है।
मोहतरमा अनिका बानो, मोहतरमा अनिका बानो ज़िला गांचे बल्तिस्तान की एक पुरअज़्म मुअल्लिमा हैं। 2006 में जब आपके यहाँ एक समात से महरूम बेटी की वलादत हुई तो इस आजमाइश से नबर्द आज़मा होने के लिए आपने इशारों की ज़ुबान की तरबियत और बहरे बच्चों की तालीम में महारत हासिल की। आपने ये तरबियत सिर्फ़ अपने तक महदूद न रखी बल्कि इसी तर्ज के बच्चों की तालीम के लिए स्कर्दू में एक स्कूल कायम किया है। अपने शौहर के शाना बशाना आपने एक NGO कायम की और समाज से महरूम बच्चों की शनाख्त और मदद के लिए घर घर मुहिम का आगाज़ किया। आपसे तालीम याफ्ता बच्चे मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर अपने काम की नुमाइश कर चुके हैं। तालीम के शोबे में आपकी ग्रां कदर खदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने मोहतरमा अनिका बानो को सदारती एज़ाज़ बराए हुस्न कारकर्दगी अता किया है। जनाब बरकत शाह, जनाब हेड मास्टर रिटायर्ड बरकत शाह वादी एस्तोर के इलाके दशकन के एक साहब बसीरत मुअल्लिम हैं। आपने अपनी ज़िंदगी की 4 दिहाइयाँ इस दूर दराज इलाके के मकीनों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने में वक्फ़ कर दी। आपने महदूद वसाइल और कम तालीमी आगही के माहौल में बच्चों और उनके वालदैन को तालीम हासिल करने पर कायल किया। आपकी बेपायां काविशों और अनथक जुस्तजू से लड़कों और लड़कियों के अलहदा स्कूल का क़याम मुमकिन हुआ। आपसे तालीम हासिल करके सैकड़ों तलबा आज मुल्क भर के मुतअद्दिद शोबों में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तालीम के शोबे में आपकी ग्रां कदर खिदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब बरकत शाह को सरदारती एज़ाज़ बराए हुस्न कारकर्दगी अता किया है। We move to the Order of Sitara-e-Qaid-e-Azam. Mr. Haidar Kurbanov. Mr. Haidar Kurbanov earned his master's degree in Tajik and Urdu languages in 1986 and joined the Faculty of Oriental Languages at the Tajik National University in 1995. His passion for literature and culture, evident since his student days, culminated in a PhD in 2015 on the life and works of Hafiz Jalandhari, the renowned Pakistani poet and author of Pakistan's national anthem. With over 140 publications, Mr. Kurbanov has explored the works of Allama Iqbal, Hazrat Sultan Bahu, and other Urdu and Persian poets. As the head of the Urdu department in charge of Pakistan Study Center at the Tajik National University, he has authored 2 books, Urdu Phonetics and Urdu Grammar for Tajik Students. A founding member of the Pakistan-Tajikistan Friendship Society, his efforts in fostering cultural and academic ties have been widely recognized, enhancing bilateral relations and projecting the positive image of Pakistan.
In recognition of his outstanding services in the field of services to Pakistan, the President, Islamic Republic of Pakistan, has been pleased to confer upon Mr. Haider Kurbanov the award of Sitara-e-Qaid-e-Azam. Dr. Christine Schmotzer. Dr. Christine Schmotzer, a dedicated German physician, has devoted her life to treating individuals in Pakistan suffering from leprosy, tuberculosis, and various eye and skin diseases. Since 1993, she has served as the director of Rawalpindi Leprosy Hospital, and in 1995 assumed the role of medical director for aid to leprosy patients. Renowned nationally and internationally for her expertise, she has been Pakistan's focal point for leprosy at the World Health Organization since 1999. Dr. Schmotzer introduced the innovative Skin Camps project, offering free examinations in leprosy-affected regions to facilitate early diagnosis and treatment. Her commitment to capacity building is evident through the annual training of approximately 100 postgraduate dermatology trainees. Beyond her medical endeavors, she led significant relief efforts in the Hazara division following the 2005 earthquake, as well as during the 2010 and 2022 floods, benefiting over 100,000 people. Dr. Schmotzer's selfless service continues to impact Pakistan's healthcare landscape profoundly. In recognition of her outstanding services in the field of services to Pakistan, the President, Islamic Republic of Pakistan, has been pleased to confer upon Dr. Christine Schmotzer the award of Sitara-e-Qaid-e-Azam. The Order of Tamgha-e-Pakistan. Mr. Agostino da Polenza. Mr. Agostino da Polenza, an internationally recognized expert in high-altitude mountaineering and search and rescue, has led numerous expeditions to the world's highest peaks, including 5 to K2. His mountaineering journey began at the age of 19, inspired by his family's legacy, including his cousin, the legendary Walter Bonatti. He ascended K2's North Ridge in 1983 and later summited Gasherbrum 1 and 2. His organization, EV-K2 CNR, has contributed significantly to Pakistan's mountaineering landscape through training programs for high-altitude porters and environmental initiatives like the Glacier Cleanup Campaign in Gilgit-Baltistan. In 2024, Mr. Agostino da Polenza planned an all-female Pakistani-Italian expedition. His work has also advanced climate research, documenting over 13,000 glaciers in Pakistan. Honored as a Knight of the Order of Sporting Merit in Italy. His publications include K2, The North Edge, and Everest K2, Dream Mountains. In recognition of his outstanding services in the field of services to Pakistan, the President, Islamic Republic of Pakistan, has been pleased to confer upon Mr. Agostino da Polenza the award of Tamgha-e-Pakistan. Professor Valeria Piacentini.
Professor Dr. Valeria Piacentini, a distinguished researcher, academic, and archaeologist, has contributed significantly to Pakistan's cultural heritage, particularly in preserving Lok Virsa. She has actively participated in international conferences, including the 1994 Artisans at Work Conference in Islamabad, where she presented her work on nature and decorative motifs in Islamic arts. Professor Piacentini has collaborated with the Islamic Research Institute in Islamabad, delivering lectures and facilitating a memorandum of understanding between the Institute and the Catholic University of Milan. Her archaeological work spans Balochistan's Mekran and Kharan regions and Bambor in Sindh. Her publications, including traces of early Muslim presence in Mekran and studies on Sindh, have deepened the understanding of Pakistan's historical and cultural landscape. Her multidisciplinary research has fostered interfaith harmony and strengthened Pakistan-Italy relations. In recognition of her outstanding services in the field of services to Pakistan, the President, Islamic Republic of Pakistan, has been pleased to confer upon Professor Valeria Piacentini the award of Tamgha-e Pakistan. The Order of Tamgha-e Imtiaz. Janab Sayyid Shakil Shah. جناب سید شکیل شاہ نے بطور ڈائریکٹر جنرل ریفارمز اینڈ آٹومیشن فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو جدید خطوط پر استوار کیا اور اس کی ڈیجیٹلائزیشن میں کلیدی کردار ادا کیا. آپ نے وزیر اعظم یوتھ پروگرام اور ڈلیوری یونٹ کے قیام میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے. آپ کو 2019 سے 2022 تک کیرک انسٹیٹیوٹ میں بطور ڈائریکٹر پاکستان کی نمائندگی کا اعزاز حاصل ہوا، جہاں آپ کی توجہ خطے میں تجارت اور ٹیکنالوجی کے ذریعے باہمی رابطے پر مرکوز رہی. خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب سید شکیل شاہ کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے. جناب اشد جواد. جناب اشد جواد پاکستان کسٹم سروس کے ایک افسر کے طور پر محصولات کی وصولی کو بڑھانے اور بین الاقوامی تجارت میں سہولت کاری کی کوششوں کو تیز کرنے کے حوالے سے وسیع تجربہ رکھتے ہیں. آپ نے ٹیکس پالیسی میں مہارت کی بنا پر کسٹمز کے عمل کو خود کار بنانے اور رسک میں کمی لانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے. خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب اشد جواد کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے. جناب امین محمد لاکھانی. جناب امین محمد لاکھانی نے گزشتہ 35 سالوں میں سنگاپور کے اعزازی کونسل جنرل
کے طور پر دونوں ممالک کے مابین تعلقات کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ آپ نے اقتصادی، ثقافتی اور تعلیمی تبادلوں سمیت کئی شعبوں میں پاکستان کی نمائندگی کی ہے۔ آپ کی پرعزم کوششوں سے تجارت اور کاروبار کو عروج حاصل ہوا اور پاکستان کے لیے ویزا کے اجراء میں آسانیاں پیدا ہوئیں۔ آپ کی کاوشوں سے اب تک 2 لاکھ سے زائد پاکستانیوں کو ویزے جاری کیے جا چکے ہیں۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب امین محمد لاکھانی کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب ریحان مہتاب چاولہ۔ جناب ریحان مہتاب چاولہ پیشے کے لحاظ سے بزنس مین مگر جذبے کے لحاظ سے سماجی کارکن اور انسان دوست شخص ہیں۔ سال 2022 میں آپ نے پاکستان کے لیے 1.9 ملین امریکی ڈالر سے زائد قیمتی زر مبادلہ حاصل کیا۔ آپ کا ادارہ ملک میں 10,000 سے زائد افراد کو روزگار فراہم کرتا ہے۔ مہتاب الدین چاولہ فاؤنڈیشن نامی فلاحی تنظیم کے تحت آپ کے سماجی کاموں میں متعدد ہسپتالوں اور NGOs کی مالی امداد، بچوں کے لیے ایک یتیم خانہ اور سول ہسپتال میں ایک لیبارٹری کا قیام بھی شامل ہیں۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب ریحان مہتاب چاولہ کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب سید جواد حسین جعفری۔ جناب سید جواد حسین جعفری اردو، انگریزی، گجراتی، پہاڑی اور کشمیری زبانوں میں درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں۔ آپ ایک ادبی ماہنامہ تہذیب کے بانی بھی ہیں۔ 1992 میں حکومت آزاد کشمیر نے کشمیری زبان اور ادب کے فروغ کے لیے کشمیر کلچرل اکیڈمی نامی ادارہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا تو آپ کو اس ادارے کا ڈائریکٹر مقرر کیا گیا۔ بعد ازاں آپ اس ادارے کے چیئرمین بھی رہے۔ ادب شاعری کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی کارکردگی کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب سید جواد حسین جعفری کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر عثمان قمر۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر عثمان قمر نسٹ میں ڈیٹا سائنس کے پروفیسر اور کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ہیں۔ آپ 200 سے زائد تحقیقی مقالے شائع کروا چکے ہیں اور
ڈیٹا سائنس اور مصنوعی ذہانت کے شعبوں میں سب سے زیادہ حوالہ دیے جانے والے محققین میں شامل ہیں۔ آپ 5 کتابوں کے مصنف ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی قابلیت کی بنا پر ہائر ایجوکیشن کمیشن سے متعدد تحقیقی ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں۔ انجینئرنگ، ڈیٹا سائنس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب پروفیسر ڈاکٹر عثمان قمر کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ محترمہ ڈاکٹر سارہ قریشی، محترمہ ڈاکٹر سارہ قریشی گلوبل وارمنگ کو کم کرنے کے لیے کنٹریلز فری ایئر کرافٹ انجن تیار کر رہی ہیں، جو کہ ہوا بازی کی صنعت میں انقلابی تبدیلی کا موجب بنے گا۔ اس انجن کی بدولت دوران پرواز ایندھن کے اخراج سے حاصل ہونے والے پانی سے مصنوعی بارش پیدا کی جا سکے گی۔ آپ نے جہازوں کے لیے لو نوائز سپرسونک انجن بھی ایجاد کیا ہے، جس کو بین الاقوامی پیٹنٹ بھی حاصل ہوئے ہیں۔ آپ کی قابلیت کی بنا پر آپ کو دنیا کے 15 بہترین ایروسپیس پروفیشنلز میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ خدمات عامہ کے شعبے میں جناب ڈاکٹر اکرام اللہ خان، جناب ڈاکٹر اکرام اللہ خان امراض جلد کے ماہر ہیں۔ آپ پمز میں ڈرمیٹالوجی کے شعبے میں انقلابی تبدیلیاں لائے اور اس کو اعلیٰ ڈگری کی تربیت دینے والے ادارے کے طور پر منظوری دلوائی۔ آپ لیزر ٹیکنالوجی میں ایک پیش رو کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ نے جلد کے کینسر کے علاج کے لیے سرجیکل طریقہ کار کا اطلاق متعارف کروایا۔ طب کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب ڈاکٹر اکرام اللہ خان کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب محمد یوسف خان، جناب محمد یوسف خان نے بطور فارسٹ آفیسر سوات اور ہزارہ میں سینکڑوں ایکڑ جنگلات کی اراضی پر غیر قانونی قبضے اور پاکستان فارسٹ انسٹیٹیوٹ کے اکاؤنٹس میں 220 ملین روپے کے فراڈ کا پردہ فاش کیا۔ 2009 میں جب قانون نافذ کرنے والے اداروں نے لوور دیر میں آپریشن کا آغاز کیا تو آپ نے تمام مشکلات اور نتائج سے قطع نظر ان کو قیمتی معلومات اور ہر ممکنہ مدد فراہم کی۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد یوسف خان کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب سرور منیر راؤ، جناب سرور منیر راؤ 35 سالہ تجربے کے حامل ایک ممتاز میڈیا شخصیت ہیں۔ آپ
متعدد یونیورسٹیوں میں اسٹڈی بورڈز کے رکن ہیں اور قومی اخبارات میں کالم بھی لکھتے ہیں۔ آپ CNN اور BBC جیسے عالمی اداروں کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں۔ آپ وہ پہلے پاکستانی صحافی ہیں کہ جنہوں نے 2003 میں امریکہ عراق جنگ کے محاذ کی براہ راست کوریج کی۔ علاوہ ازیں آپ موگادیشو سے صومالیہ سول وار اور 1991 میں کویت عراق خلیجی جنگ کی بھی براہ راست رپورٹنگ کر چکے ہیں۔ صحافت کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب سرور منیر راؤ کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب حسن ایوب خان۔ جناب حسن ایوب خان نے 2009 میں نیوز 1 TV سے اپنے صحافتی سفر کا آغاز کیا۔ آپ اہم عدالتی کارروائیاں، ہائی پروفائل سرکاری اجلاسوں اور سپریم کورٹ کے لینڈ مارک کیسز کی رپورٹنگ میں پیش رہے۔ تصدیق شدہ معلومات فراہم کرنے کے حوالے سے آپ کی بے مثال صلاحیت نے آپ کو انویسٹیگیٹو صحافت میں ایک قابل اعتماد آواز کے طور پر منوایا۔ آپ متعدد چینلز پر سیاسی تجزیہ نگار کے طور پر شریک ہوتے ہیں، جہاں آپ گورننس، عدالتی امور اور پالیسی معاملات پر گہری بصیرت فراہم کرتے ہیں۔ صحافت کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب حسن ایوب خان کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر سید عابد مہدی کاظمی۔ پروفیسر ڈاکٹر سید عابد مہدی کاظمی فزیوتھراپی میں ایک وسیع تجربے کے حامل ہیں۔ آپ نے مریضوں کی دیکھ بھال اور بحالی پر اپنی توجہ مرکوز رکھتے ہوئے علاج کے جدید طریقہ کار متعارف کروائے۔ آپ کے 30 سے زائد ریسرچ پیپرز معروف جرنلز میں شائع ہو چکے ہیں اور آپ کو 2 پیٹنٹس متعارف کروانے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ طب کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے پروفیسر ڈاکٹر سید عابد مہدی کاظمی کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب میر نادر خان مکسی۔ جناب میر نادر خان مکسی نے پاکستان میں موٹر سپورٹس کی ترقی اور فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ جل مکسی ریلے کے نام سے شروع ہونے والے آف روڈ ایونٹ کے ذریعے آپ نے پاکستان کے دلکش مناظر کو اجاگر کر کے سیاحت کو فروغ دیا، جس کو بیرون ملک بھی پذیرائی حاصل ہوئی۔ آپ ریسنگ کے شوقین نوجوانوں کو اس کھیل کے بارے میں رہنمائی بھی فراہم کرتے ہیں۔ آپ اس کھیل کو قومی سطح پر متعارف کروانے کے لیے بھی کوشاں ہیں۔ کھیل ریسنگ کے شعبے میں
آپ کی نمایاں کارکردگی کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب میر نادر خان مکسی کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ The Order of Tamgha-e-Quaid-e-Azam. And this, ladies and gentlemen, would be the last civil award for today. Professor Shenmin Liu. Professor Shenmin Liu, Chief Scientist and Professor at the Institute of Drug Discovery, Ningbo University, is a prominent figure in neuropharmacology, behavioral sciences, and space medicine. He has collaborated with the prestigious organizations such as the World Health Organization, the National Expert Committee of Laboratory Animals, and the Chinese Laboratory Animal Association. Since 2003, he has served as a senior advisor to the National Administration of Traditional Chinese Medicine, TCM. In 2020, Professor Liu became the founding director of the Sino-Pakistan Cooperation Center on TCM, fostering collaboration amongst 15 Chinese and 3 Pakistani institutions. His partnerships with the International Center for Chemical and Biological Sciences at the University of Karachi has enabled the training of over 50 Pakistani researchers in China and facilitated clinical trials of various TCM products and vaccines in Pakistan. Recently, he played a key role in launching the Seeds in Space program for Pakistan, further strengthening scientific ties between the two countries. In recognition of his outstanding services in the field of services to Pakistan, the President, Islamic Republic of Pakistan, has been pleased to confer upon Mr. Shenmin Liu the award of Tamgha-e-Quaid-e-Azam. Mr. President, may I have your permission to close the investiture ceremony? Thank you. Ladies and gentlemen, the formal proceedings of the National Investiture Ceremony are now over. Thank you.